فتنت الخوارج جو ہیں وہ فنڈڈ بائی اسرائیل ہیں، فیسیلیٹیٹڈ بائی انڈیا ہیں، اور فٹ سولجر اس میں افغانستان طالبان جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اب وہ فیسیلیٹیشن جو ہے اسرائیل کی جو پیسہ ہے، کھلا پیسہ، کیونکہ وہ صرف اسرائیل سے نہیں آتا، دنیا میں بہت سے زائنسٹ اور بہت سے یہودی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ سمپتی رکھتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. تو انڈیا اس میں فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، جس میں وہ BLA کہ بہت سے لوگ جو ہیں، جن میں سے 2-3 جو ہیں آسٹریلیا میں بھی، جن کو میرا خیال ہے بلیک لسٹ کیا گیا ہے یا اریسٹ کیا گیا ہے، میرے پاس پوری خبر نہیں ہے. تو یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں، ادھر سے سیستان بلوچستان میں بھی یہی وہ کام کر رہے ہیں. ادھر سے جو کرد سیپریٹسٹ ہیں، ادھر سے افغانستان کے اندر پورے کا پورا ایک 35 سے زیادہ فریکشنز بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے اس ریجن کے اندر کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور اکنامک ایکٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اہلیت، قابلیت بھی رکھتا ہے، اور ہماری جو کرنٹ جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پولیٹیکل ول جو ہے وہ تو ہم نے دیکھ ہی لی ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. تو اب ہمارا صرف میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس کا سپل اوور جو ہم اپنے اوپر سہتے ہیں، ہمیں اس پورے ریجن کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے کہ آپ ہماری وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس کا سپل اوور جو ہے آپ تک آنے میں دیر نہیں لگے گی. تو لہٰذا آپ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے اپنا حصہ ڈالیے، کیونکہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی ہیں. لیکن پاکستان کے پاس پوری کیپیسٹی ہے ان سے لڑنے کی. جو ریسنٹ اٹیک ہیں BLA کے، وہ بھی سارے کے سارے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ادھر سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ RSS کا کوئی ایک نمائندہ ایک بیان دیتا ہے اور کھلم کھلا کہتا ہے جی ہم تو ایسیمیٹریکل وار کو مانتے ہیں، ہم تو کائنیٹک وار کے ماننے والے ہی نہیں ہیں، وہ کرنی ہی نہیں چاہیے. تو ایسیمیٹریکل وار کیا ہے کہ آپ دہشت گردی کراتے ہیں، اور دہشت گردی بھی آپ سٹیٹ سپانسرڈ کراتے ہیں اور بارڈر سے دوسری طرف کراتے ہیں اور پوری دنیا میں کرا رہے ہیں. تو انڈیا نے تو یہ کر کے بھگت لیا ہے. اسرائیل تمام تر سوشل میڈیا اپنی ذاتی ملکیت زائنسٹ کی ہونے کے باوجود ساری دنیا سے لان تان سے نہیں بچ پا رہا ہے. ہیومن سینٹیمنٹ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے کیپچر نہیں ہوتے جتنی آسانی سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا. تو یہ آنے والا وقت جو ہے یہ اسی صبر اور برداشت سے ہمارا گزر جائے گا، اور ہم ایک نیا چیپٹر لکھنے جا رہے ہیں. ہم اس ریجن کا ایک نیا سیکیورٹی فریم ورک اور ایک نیا اکنامک فریم ورک جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سینٹرل ایشیا، جو ساؤتھ ایشیا ہے ایکسکلوڈنگ ایک بیچ میں ٹیرر اسٹیٹ، اور پھر گلف کے کنٹریز، ہم اپنا فیوچر اپنے انڈیجنس پلانز کے ساتھ لکھیں گے، جس میں ویسٹ کے پاس یا امریکہ کے پاس ریکیلیبریٹ کرنے کی یا ہم سے اسیمیلیٹ انٹیگریٹ کرنے کی آپشن رہ جائے گی. ورنہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں پھر انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہاں کوئی کسی کو بلی یا ہراس نہیں کر رہا. لیکن ہم جس طرف چل پڑے ہیں وہ آنے والا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا پریکرسر اسلام آباد میں تیار ہو رہا ہے. اور اس کو اگر دیکھیں تو یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے دہاڑی دار دہشت گرد رینٹے ٹیررسٹ جو ہیں، جن کو 4 پیسے کہیں سے بھی ملیں گے اور وہ دہشت گردی کر لیں گے، وہ ہمیں دکھ دے سکتے ہیں وقتی طور پہ. وہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ لاشیں ہمیں ضرور اٹھانے پہ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. بالکل صحیح، وہ بالکل ہماری صحیح، ہمت نو کو ڈاؤٹ. چیلنج